ڈارک بلو کلر کے قمیص میں شلوار میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے جانے لگا۔ جب سیڑھیوں پر کھڑی کسبہ نے اس کا راستہ روک لیا، اس نے اپنا چہرہ بہت دوسری طرف پھیرا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کو معتصم کی شکل نہیں دیکھنی ہے۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے خیال میں تم تو مجھ سے ناراض تھی۔ وہ تو اب بھی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود خاکی رنگ کا بیگ اس کے سامنے کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ اس کے اندر چاکلیٹ چپس اور آئس کریم کا پیکٹ تھا۔ میں ناراض اب بھی ہوں۔ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھو۔ گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ ساری لیڈیز اپنے مردوں کے ساتھ مل کر آپ کے رشتے دیکھنے گئی ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹر، وہ میرا رشتہ دیکھنے گئی ہیں، بلکہ میری شادی کی تاریخ رکھنے گئی ہیں۔ جتنے آرام سے اس نے کہا تھا، اس سے کہیں زیادہ حیرت کسبہ کو ہوئی تھی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو وہ پہلی بار ہی جا رہے، اور میں نے تو بھابھی کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اتنی جلدی کیونکہ دادا سائیں چاہتے ہیں کہ گھر میں باقی 2 شادیوں کے ساتھ میری شادی بھی ہو جائے، اور جہاں تک رہی بھابھی کو دیکھنے کی بات، تو اسے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے، تو دیکھتی رہنا تم اسے جواب دے کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ پھر سے اس کے راستے میں آ گئی، اس کے چہرے پہ ابھی بھی الجھن تھی۔ اماں سائیں نے بتایا کہ عالم لالا کی شادی آپی کے ساتھ ہوگی، لیکن دوسری شادی کون سی ہو رہی ہے؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا، تم تھوڑا صبر کر لو۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ وہ بضد ہوئی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے جو تمہارے ہوش اڑا دے گا، اور یہ بات تمہیں چچی سائیں ہی بتائیں گی۔ اگر میں نے بتایا تو وہ مزہ نہیں آئے گا جو ان کی بات سن کر آئے گا، اور پھر تمہارا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ تم ایسا چاہو گی؟ اس کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بات بھری جاننے کے کتنا ہی اسے تجسس کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا سرپرائز تو خراب نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں اماں سائیں سے ہی پوچھوں گی۔ معتصم کا دیا ہوا بیگ اٹھا کر وہ مٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے بلایا تھا بابا؟ ہاں میرا بچہ، اندر آ جاؤ۔ اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر عفان شاہ نے پیار سے کہتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا۔ آئرہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے ایک نظر تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جی کہیے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ عالم سے شادی کر لو۔ اپنے باپ کے الفاظ سن کر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی تمہارے لیے اچھا ہے؟ یہ بھلا کیسے میرے لیے اچھا ہوگا بابا؟ اگر یہ سب کچھ، یہ ماحول میرے لیے اچھا ہوتا تو سالوں پہلے میری ماں مجھے لے کر یہاں سے نہیں جاتی۔ آپ بھی جانتے ہیں میرا اور اس آدمی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس نے نرم لہجے میں اپنی بات سمجھانی چاہی۔ آئرہ میرا بچہ، بابا پلیز، کیوں آپ کسی کی بات سن رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ کے والد نے آپ کو یہ سب کہا ہے، لیکن آپ ان کی کیوں سن رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ پورا حق رکھتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ آپ فیصلہ کیجیے میرے لیے۔ اب کی بار اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ میں نہیں کر سکتا تمہارے لیے کوئی فیصلہ۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے میری ماں کا قتل ہوا تھا، جو میرے باپ نے کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میری والدہ اور چاچو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن وہ بابا سائیں کے ساتھ منسب تھے، اس لیے انہیں زبردستی بابا کے ساتھ بیاہ دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی میرے پاس چاچا سائیں میں ہی انوالو رہی۔ انہیں شاید کبھی یہ بات پتہ نہ چلتی اگر وہ انہیں اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ دیکھ نہ لیتے، اور وہ بھی ایسی۔ آگے کے الفاظ ان کی بیٹی کے سامنے ادا نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن آئرہ ان کی بات اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ جب انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ایک طرح میں دیکھا تو غصے میں آ کر اپنی بیوی اور بھائی کی جان سے مار دیا۔ انہوں نے ایک پل بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے سامنے کون ہے، بس انہیں یہ بات پتہ تھی کہ ان کے سامنے کھڑے 2 وجود ہیں جنہوں نے ان کی عزت خراب کر دی، اور میں نہیں چاہتا یہ ماضی پھر سے خود کو دہرائے۔ عالم شاہ تمہیں جان سے مار دے گا یا پھر ساری زندگی اسی گھر میں رکھے گا۔ بھلے تم اس سے شادی کرو یا نہیں کرو، وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اگر تم نے کسی اور شخص کے بارے میں بات کی بھی تو وہ اپنی دادا والی حرکت کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں اکیلا تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا۔ اگر میں نے آواز اٹھائی تو پورا گاؤں میرے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہی رواج ہے۔ بچوں کی منگنی بچپن میں ہی ان کے اپنوں میں کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اور پورے خاندان میں میرے گھر والوں کے علاوہ کسی نے مبشرہ کو نہیں اپنایا، یہاں تک کہ میرے باپ نے بھی نہیں۔ لیکن یہ غلط ہے۔ آپ کا بھتیجا بھی تو اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس کا اشارہ معتصم کی طرف تھا، کیونکہ یہاں ہر طرح رواج لڑکوں اور
سے زیادہ لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر معتصم کی بات نہیں مانی تو وہ کرے گا وہی جو اس نے کہا ہے، یہ حویلی چھوڑ دے گا، اپنی بیوی کو یہاں نہیں رکھے گا، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ معتصم شاہ اپنی ضد کا پکا ہے، اگر اس کی کہی بات کی نفی کی جائے تو وہ یہ حویلی چھوڑنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور بابا سائیں ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لالا سائیں کی اکلوتی نشانی ہے، اور بابا سائیں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ تو ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں نا بابا۔ اس کے کہنے پر عفان شاہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ یہاں کی پولیس بھی جمال شاہ کے آگے سر جھکاتی ہے۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے، تم عالم سے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ عائرہ نے نم آنکھوں سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ یہ مت سمجھنا عائرہ کہ میں اس سب کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ نہیں میرا بچہ، عالم بہت اچھا ہے اور تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا، اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے روتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود گھڑی اتار کر اس نے شیشے میں سے نظر آتا اپنا وجود دیکھا۔ آج اسے دیکھنے کے لیے معتصم کے گھر والے آئے تھے۔ اپنی شادی سے چند دن پہلے وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اور یہ بات اس وقت ہر شخص اس کی زبان پر موجود تھی جو انہیں جانتا تھا۔ ظفر صاحب بس جلد از جلد اس شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور ان سب کی زندگی میں سکون آ جائے۔ آج بدھ کا دن تھا اور جمعے کو چھوڑ کر اگلے جمعے کو اس کا نکاح تھا۔ اس کے ساتھ ہی رخصتی بھی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ بات گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور پہلے جب نکاح ہوا تھا تو گھر کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، اس لیے ان کا نکاح دوبارہ ہونے والا تھا، اس بار سب کے سامنے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اینا نے دروازے میں سے اپنا سر نکال کر کہا، جس پر اس نے اداسی سے مسکرا کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تم سے کچھ بات کرنی تھی پری۔ اس کے انداز میں جھجک تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اینا کیا بات ہے؟ تمہاری خالہ نے وسیع کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے، اور تایا جان نے بابا سے پوچھ کر ہاں کر دی ہے، اس نے اپنا سر جھکا کر کہا۔ میں تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ پریشانی کے کہنے پر اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا وسیع؟ میرا کل تھا تمہارا رشتہ مانگا گیا، یہ میں بات جانتی ہوں، اور میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ تم بھی خوش ہو جاؤ، آخر تمہاری محبت تمہیں ملنے جا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر اینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ بات تو آج تک اس نے کسی سے نہیں کہی تھی۔ ایسا مت دیکھو، یہ میں بات اس دن سے ہی نہیں جان گئی تھی جب خالہ نے مجھے وسیع کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، اور جب میں نے پہلی دفعہ تمہارے چہرے پر موجود وہ کرب دیکھا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ بات جان جاتا کہ تم اس وقت کس تکلیف میں موجود ہو، اور اس وقت تم سے اس معاملے میں بات کرنا چاہتی ہو، لیکن میں خود اپنی الجھنوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ لیکن پری، وسیع تو تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تمہاری محبت زیادہ طاقتور ہے۔ جب ہی تو خدا نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ خالہ نے یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں یہ سب سوچ رہی ہے، اور مجھے ان کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اس لیے سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ تمہاری بھی رخصتی کر دیں گے، اور تمہیں یہی کہوں گی کہ اینا، تم وسیع کو اتنی محبت دینا، پیار دینا، وہ مجھے بھول جائے اور تمہاری ساتھ اپنی ایک خوشحال زندگی گزارے۔ اس بات پر اینا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ دل پر رکھا بوجھ جیسے اتر ہی گیا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی گئی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا عائرہ کی کال آ رہی تھی۔ پہلے سوچا کہ کاٹ دے، لیکن کتنے دن سے وہ اسے فون ملا رہی تھی، اور میڈم کو آج خیال آیا تھا، لیکن پھر اس نے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ کیسی ہو پری؟ یاد آ گئی تمہیں میری؟ اس نے چھوٹتے ہی گلہ کیا۔ سوری، تم بتاؤ، تم اپنے گھر چلی گئی تھی نا؟ کیا ہوا؟ میرا جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا نا، گھر والوں نے میری اس کے ساتھ شادی طے کر دی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ عائرہ کے کہنے پر اس نے اپنے فون کو گھورا جیسے اسے ہی گھور رہی ہو۔ کیا اچھی بات ہے؟ کیا تم نہیں جانتی ہو اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے زبردستی نکاح کیا تھا مجھ سے۔
نکاح ہی کیا تھا، کچھ غلط تو نہیں کیا تھا؟ اور کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ اسی طرح لے کر جاؤں گا جیسے ہر لڑکی کی رخصت ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو اپنی بات کا کتنا سچا ہے۔ معتصم کی تعریف پر تعریف، وہ بھی اپنی دوست کے منہ سے، اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے بدلے میں اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کا دل پریشے کو کھٹکا گیا۔ تم اداس ہو؟ نہیں۔ روئی ہو؟ نہیں۔ تو کیا ہوا ہے؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا، جو بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ آئرہ۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں میں نے کیا بتایا تھا اپنے بارے میں؟ تم نے بتایا کہ تمہارے دیال والے گاؤں میں رہتے ہیں اور تمہاری امی وہاں سے لے آئی ہیں کیونکہ وہ تمہارا نکاح تمہارے کزن سے کروا رہے تھے اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اسے جو بات یاد تھی اس نے بتا دی تھی۔ بالکل پری، اور اب میں اپنے دادا کے گھر پر ہی موجود ہوں اور اس آنے والے اگلے ہفتے میں میرا اس سے نکاح ہے جس کے ساتھ میری بچپن میں منگنی ہوئی تھی اور وہ 10ویں جماعت پاس ہے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر شوق سے پریشے کا منہ کھل چکا تھا۔ اور تم اس سے شادی کر سکتی ہو؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آئرہ، تم ایک پڑھی لکھی ہو اور اپنے لیے لڑو، آواز اٹھاؤ۔ بات کہتے کہتے اس کے لب خاموش ہو گئے۔ وہ اسے کہہ بھی کیا رہی تھی؟ اس نے آواز اٹھائی تھی اپنے گھر والوں کے سامنے، یہ کہا تھا کہ اسے معتصم شاہ قبول نہیں، لیکن کیا ہوا؟ اب وہ مکمل طور پر اسی کی ہونے جا رہی تھی۔ پری کیا ہوا؟ آئرہ کی اسپیکر سے آتی آواز سن کر وہ چونکی۔ کچھ نہیں، ویسے اس سب میں میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ تم میری جٹھانی بننے جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے شوہر کا نام معتصم شاہ ہے، جمال شاہ کا پوتا ہے اور شاہ انڈسٹریز کا مالک۔ تو بھلا مجھے اور جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں یہاں آ کر معتصم لالا سے ملی تو اس وقت مجھے شک ہوا، اور وہ شک یقین میں اس وقت بدلا جب وہ لوگ تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ اور ایک بات کہوں پری، میں معتصم لالا کو اتنا نہیں جانتی، مگر آج تک ان کے بارے میں جتنا سنا ہے اور جتنا جانا ہے اس سے یہی اندازہ لگا پائی ہوں کہ وہ رشتے پورے خلوص سے نبھاتے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، ان 10ویں جماعت کا نام کیا ہے؟ اس کی بات کاٹنے کے لیے ذہن جو پہلا سوال آیا تھا اس نے کر لیا، کیونکہ وہ اس وقت معتصم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، تم میری جٹھانی بنو گی تو ذرا مجھ پر رعب جھاڑنا۔ اس کے کہنے پر پریشے کھلکھلا کر ہنسی۔ پتہ نہیں کتنے وقت بعد وہ ہنسی تھی۔ ہاں بالکل، یہ موقع میں ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی ہوں۔ چند منٹ مزید باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا، کیونکہ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے لگا شاید پھر سے اینا آ چکی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں اماں جان تھی۔ اماں جان، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے بلا لیتی۔ بس تم سے کچھ بات کرنی تھی، اماں جان نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہارے لیے اس رشتے کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات تمہیں آج ہی بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی میل نہ رہے۔ اماں جان ایسی باتیں نہ کریں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری بچی، پھر بھی یہ بات میں آج تم سے کر دینا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا کہ ہمیشہ سے کہ تمہارے دادا جان تمہارے بابا کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کے کہنے پر اس نے آہستگی سے اپنا سر ہلایا اور اس سے کیا کہنے آئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی بات کا آغاز کیا اور جیسے جیسے وہ بتاتی چلی گئی پریشے شاہ بے یقینی سے بیٹھتی چلی گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اسے سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گیا۔ بات کر رہی تھی کس سے؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ ہونے والے ہوئے نہیں ہو بھی جائیں گے۔ ویسے سنا ہے تم شادی کے لیے مان گئی ہو۔ اچھی بات ہے، زبردستی کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے راضی ہوئی ہوں۔ راضی تو تمہیں ہونا ہی تھا، اب چاہے وہ تم چاچا سائن کی وجہ سے راضی ہوتی یا اپنی مرضی سے، کیونکہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہونی تھی۔ تو میری منگ جو ہو۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر جیسے اپنے غصے کو ضبط کرنا چاہا۔ منگ بول کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب تو دل چاہ رہا ہے کوئی یہ لفظ میرے سامنے بولے تو میں اس کا منہ پر ایسڈ پھینک دوں۔
ایسڈ کا لفظ مطلب اسے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن آئرہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اچھی چیز کے بارے میں نہیں بول رہی تھی۔ اس کے لفظ کو اپنے دماغ میں بٹھا کر اس نے یاد کر لیا تاکہ اسیم سے بعد میں اس کا مطلب پوچھ لے۔ وہ ہمیشہ سے یہی کرتا تھا، جس بات کا مطلب اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا اور پھر بعد میں اسیم سے اس بات کا مطلب پوچھ لیتا۔ اور یہ جو تم مجھ سے شادی کے پیچھے لگے ہوئے ہو نا، تو دیکھنا شادی کے بعد اگر تمہیں سکون سے بیٹھنے دیا تو میرا نام بھی آئرہ عفان شاہ نہیں۔ اس کے کہنے پر عفان کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ آئرہ پہلی بار اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اگر اس سے پہلے وہ کبھی اس کے سامنے مسکرایا تھا تو اس نے اتنا غرور نہیں کیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی، اور اس سے بھی زیادہ اس کی گھنی داڑھی میں چھپا ڈمپل تھا۔ اس بات کا اقرار تو اس کے نے دل سے کیا تھا، عالم شاہ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے، یعنی تم مجھے سکون سے رہنے دو گی، کیونکہ شادی کے بعد تم آئرہ عفان شاہ نہیں، آئرہ عالم شاہ بن جاؤ گی۔ آئرہ کو اب اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ آئی، تو وہ قدم اٹھا کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے آئرہ عالم شاہ تمہیں سکون نہیں لینے دے گی۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو، اور تم سے زیادہ ناپسند مجھے تمہاری یہ مونچھیں لگتی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے مونچھوں کو کونوں سے رکھا، جبکہ عالم شاہ حیرت سے اس کے حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اگلے ہی پل وہ اس کی مونچھوں کو دونوں طرف سے زور سے کھینچ کر بھاگ گئی، اور اس کے اتنی زور سے کھینچنے پر عالم شاہ نے بالکل بمشکل اپنے لبوں سے نکلتی آواز کو روکا۔ جنگلی اس نے اپنے دکھتے حصے کو سہلا کر اس کے لقب سے نوازا، اس جگہ کو گھور کر وہاں سے چلا گیا جہاں سے آئرہ گئی تھی۔ اٹھو میری بات سن، زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے نیند سے جگایا، اور اسیم جو اپنی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اس کے ایسا کرتے ہی بدمزہ ہو کر دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایسڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں جو لفظ تھا وہ اسے اسیم کو بتا دیا، جو اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایسڈ؟ میں ایسے کیسے لفظ کو نہیں جانتا۔ اچھا تو پھر فضول میں کہہ کر گئی ہوگی، پتہ مجھے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اس نے کہا ہے نا، اس سے ہی جا کر پوچھ، اسے کہہ کر وہ دوبارہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ دیکھ اسیم، بتا دے، اگر پڑھائی پر دھیان دے دیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہو گیا فلسفہ شروع؟ اب بتا دے مجھے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے تجھے یہ لفظ؟ اب کی بار اس نے تنگ آ کر کہا۔ وہ بس بتایا تھا کسی نے کہ وہ ایسڈ پھینک دے گا۔ ایسڈ ہوگا؟ ہاں یہی تھا، اس کا مطلب تیزاب ہوتا ہے۔ اب اپنے کمرے میں جا کر اور مجھے سونے دے۔ خود پر دوبارہ کمبل اوڑھ کر وہ سونے لگا۔ بڑی خطرناک لڑکی ہے، تیزاب شیزاب کی باتیں کر رہی ہے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی شال صوفے پر پھینک کر وہ اس کی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب کمرے میں کون جائے گا، سونا ہی تو ہے، یہیں سو جاتا ہوں۔ اس کے اوپر سے کمبل چھین کر اس نے خود اوڑھ لیا، جبکہ اس کی حرکت پر اسیم نے گھور کر وہ کمبل اپنی طرف کھینچا جو عالم نے واپس اپنی طرف کر لیا۔ معتصم اور اسیم صبح ہی ناشتہ کر کے شہر کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ عالم زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جو وہاں پر آ گئی۔ آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو، اسے وہاں سے دیکھ کر دادا سعید نے خوش دلی سے کہا۔ امید نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ آ کر کھائے گی، اس لیے اس کی یہاں کی موجودگی سے انہیں بڑی خوشی ہوئی تھی۔ وہ آ کر قصبہ کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔